بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ علم کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک کے اوپر، جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اس کا تعلق بے حیائی اور فحاشی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اس بات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی، بدکاری پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی اور فحاشی، اپنی زبان سے اگر کوئی بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جسم کی نمائش کر کے بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تحریر کے ذریعے سے بے حیائی اور فحاشی کو اہل ایمان کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی گفتگو سے، اپنی تصاویر سے، اپنے پروگرامز وغیرہ کے لحاظ سے اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو اور فحاشی کو پھیلاتا ہے، یعنی ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے، ایسی چیزوں کو کرتا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، ایمان والوں کے اندر بدکاری اور اس جیسے کام پھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروگرام کے چرچے ہیں جس کو لازوال عشق کا نام دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کو کرنے والی عائشہ عمر صاحبہ ہیں، وہ ایک پروگرام لانچ کر رہی ہیں اور سنا جا رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے گا۔ اس پروگرام کے اندر میری سرچ کے مطابق 4 لڑکے ہوں گے، 4 لڑکیاں ہوں گی جن کا آپس میں کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک گھر تلے جمع ہوں گے اور تقریباً 100 دن یا اس سے زیادہ اس گھر کے اندر رہیں گے، اور وہ ہمیں لازوال عشق سکھائیں گے، وہ ہمیں بے غیرتی سکھائیں گے، وہ ہمیں بدکاری کے طریقے سکھائیں گے کہ عشق مجازی کے اندر جو گند، جو غلاظت اور جو ناجائز طریقے ہوتے ہیں کہ جن کو عام طور پہ انسان چھپ کر کے کرتا ہے، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے بھی آتی ہیں تو وہ لیک ہو کر کے آتی ہیں، سرعام کو اس طریقے سے نہیں کرتا۔ تو عائشہ عمر صاحبہ اس پروگرام کو کرنے جا رہی ہیں اور سرعام یہ بے حیائی، سرعام یہ فحاشی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر دکھائی جائے گی۔ اس پروگرام کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو لازوال عشق جو میں نے سرچ کیا ہے، جس طریقے سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اس میں سرعام بے حیائی دکھائی جائے گی، اس میں سرعام فحاشی کو پھیلایا جائے گا، اس میں عشق مجازی کے اندر جو گند ہوتا ہے، جو غلاظت ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا کی اس کو زینت بنایا جائے گا۔ اور عائشہ عمر صاحبہ بڑے فخر سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ جناب، یہ عشق ایک مقدس نام ہے، محبت ایک مقدس نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کی تو اللہ تعالیٰ سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی محبت تو اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، ایمان والوں کا عشق تو قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا جو عشق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، شعائر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عشق ایک مقدس نام ہے، محبت ایک مقدس نام ہے۔ آپ نے عشق اور محبت جیسے مقدس نام کو بے حیائی اور فحاشی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ لازوال عشق نہیں ہے بلکہ یہ لازوال بربادی ہے، یہ لازوال عشق نہیں ہے بلکہ یہ لازوال لعنت ہے، یہ لازوال عشق نہیں ہے بلکہ یہ لازوال تمہارے لیے لازوال عذاب کا سبب بنے گا، یہ لازوال عشق نہیں ہے، یہ لازوال تم لوگوں کے لیے ہلاکت کا، لازوال ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کی تمنا کر رہے ہیں، آرزو کرتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، ایمان والوں کے اندر بدکاری جیسے برے کام، گناہ کے کام پھیل جائیں، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی سخت قسم کا عذاب ہے،
آخرت میں بھی ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ لہٰذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کی جتنی آپ سے مخالفت ہو سکتی ہے مخالفت کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہماری مشرقی روایات ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی تمدن ہے۔ اس طرح کے پروگرامز کی، اس طرح کی بے حیائی اور اس طرح کی فحاشی کی بالکل بھی نہ تو ہمارے مذہب کے اندر گنجائش ہے، نہ ہی ہماری اقدار کے اندر گنجائش ہے، نہ ہی ہماری تہذیب اور تمدن کے اندر اس طرح کے بے حیائی کے پروگرام کی گنجائش ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس وقت ہمارا ملک پاکستان مختلف آفات کا شکار ہے۔ بلوچستان کے اندر پہلے بارشیں آئیں، وہاں پہ سیلابی صورتحال، پھر گلگت کے اندر، پیر کے اندر اتنا سخت قسم کا طوفان، اتنا سخت قسم کا سیلابی ریلا آیا کہ جس سے کئی جانوں کا ضیاع ہو گیا۔ پھر اس وقت 2 سال سے زیادہ ہو گئے غزہ کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی جاری۔ آپ لوگوں کو اور آپ کے جو کارساز ہیں، کارندے ہیں، جو آپ کے اسپانسر ہیں، ان کو شرم نہیں آئی، ان کو حیا نہیں آئی کہ اس طرح کے وقت میں آپ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں جہاں ملک عزیز مختلف آفات کا شکار ہے۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، بجائے اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں کہ جن میں لوگوں کو ترغیب جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اپنے کیے ہوئے کاموں کے اوپر ندامت اور شرمندگی کرنی چاہیے، بجائے اس طرح کے پروگرامز منعقد کرنے کے، دکھانے کے آپ اس طرح کے کام کرنے جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ تو لہٰذا میری آپ حضرات سے گزارش ہے، سوشل میڈیا کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پروگرام کی بیکاٹ کی مہم جاری ہے۔ آپ بھی اس بیکاٹ کا حصہ بنیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے اپنی موت خود مر جائے گا اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے نجات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔